السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مخرج، صحیح تلفظ اور صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو سبق پڑھایا تھا، آج انشاءاللہ آگے سبق پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا، پہلے میں اپنے انداز میں پڑھوں گا، اس کو غور سے سنیے گا، پھر انشاءاللہ عز و جل میں اس سبق کو ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا واو، تو یاد رکھیں یہ واو جو ہوتا ہے اس کو دونوں ہونٹ گول کر کے ادا کرتے ہیں، جیسے واو، جیسے کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہماری زبان سے بہت اچھی لگتی تو ہماری زبان سے فوراً نکلتا ہے واو واو، ایسے ادا کرتے ہیں، یعنی دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، واو۔ کذالک، اب یہاں پر ذال پر دیکھیں کھڑا زبر آ رہا ہے، ذال جب ادا کریں گے تو یاد رکھیں اپنی زبان کو دونوں دانتوں کے بیچ سے نکالیں گے باہر، ہلکا سا، ذال یوں۔ کذا، تو ذال پہ کھڑا زبر ہے، اور جب بھی کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش آئے گا تو آپ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، میں پہلے سبق میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی اس کو یوں پڑھیں گے وَكَذَلِكَ، ایسے نہیں پڑھنا وَكَذَلِكَ، کیونکہ اگر آپ کذالک پڑھیں گے تو ذال کھینچا نہیں، حالانکہ آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پر ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، تو آپ پڑھیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ۔ اب یہاں پر دیکھیں جَعَلْنَاكُمْ میں نون پہ کھڑا زبر ہے، تو نون پہ کھڑا زبر جب بھی ہوگا تو مطلب جب بھی کھڑا زبر آئے گا، میں آپ کو اس میں بتا چکا نا، تو کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش جب بھی آئے گا تو کھینچیں گے، تو یہاں پر بھی کھینچیں گے، یعنی پڑھیں گے جَعَلْنَاكُمْ، جاعل اور عین اچھے سے نکالنا ہے، عین جَعَلْنَاكُمْ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے جیم پر یا عین پر زبر ہے، لیکن زبر کے بعد الف نہیں ہے، تو اس زبر کو نہیں کھینچیں گے۔ عین پر زبر ہے لیکن زبر کے بعد الف نہیں ہے، تو اس کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ واو پر زبر ہے لیکن اس کے بعد الف نہیں ہے، تو اس کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ ہاں اگر زبر کے بعد الف آتا ہے تو زبر کو کھینچتے ہیں، ایسی اگر زیر کے بعد یا آتا ہے تو کھینچتے ہیں، لیکن یہاں پر زیر کے بعد یا نہیں ہے تو اس کو نہیں کھینچیں گے۔ آگے ہے اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، تو یہ جو امتوں میں میم پہ تشدید ہے، یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے اس کو ہم تشدید بولتے ہیں۔ یہ تشدید جہاں پر بھی ہوتی ہے میم پر یا نون پر، جیسے کہ یہاں پر نون پر تھی، نون پر، اور یہاں پر کیا ہے میم پر ہے، تو میم پر تشدید ہو یا نون پر تشدید ہو، وہاں پر ہم ایک الف کے برابر ناک سے آواز نکالتے ہیں، جیسے ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے یہاں پر نکالے تھے ہم مینن، تو جب بھی تشدید ہوگی میم پر یا نون پر تو آپ کو ایک الف کے برابر ناک سے آواز نکالنا ہے، تو یہاں پر پڑھیں گے پیچھے والے حرف سے ملا کر کے پڑھیں گے تاؤں۔ اب یاد رکھیں دو زبر کے بعد واو آ رہا ہے، دو زبر کے بعد اگر یہ حرف آتے ہیں، حروف آتے ہیں، واو میم یا نون وغیرہ، تو یہاں پر جو ہے نا ہم ایک الف کے برابر یہاں پر بھی گننا کرتے ہیں، یعنی ایک الف کے برابر یہاں پر بھی ناک سے آواز نکالتے ہیں، ہم پڑھیں گے امتاؤں، ہے نا، اس طریقے سے۔ آگے ہے وَسَطًا لِتَكُونُوا، تو میں نے آپ کو واو کے بارے میں تو بتا دیا واو کیسے ادا ہوگا،
سین آپ بالکل نارمل ادا کر لیں گے۔ تو جو ہے تو کو موٹا ادا کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے تا، ایک ہوتا ہے تو، الف با تا جو ہوتا ہے نا یہ پتلا ادا ہوتا ہے، یعنی جیسا آپ نارمل ادا کیا جاتا ہے ویسے ہی ادا ہوگا، لیکن تو جو ہے نا اس کو ادا کرتے وقت آپ اپنی زبان کو اوپر والے جو دانت ہیں نا ان میں لگائیے، اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں ان کی جڑ میں لگائیے، تو یہ تو ادا ہوگا۔ آپ پڑھیں گے اسے وَسَطَل۔ اب دیکھیں یہاں پر زبر کے بعد الف نہیں ہے تو یہ واو نہیں کھنچے گا، اور سین پہ جو زبر ہے اس کے بعد بھی الف نہیں ہے تو یہ سین بھی نہیں کھنچے گا، یعنی زبر نہیں کھنچے گا۔ ہاں اگر زبر کے بعد الف ہوتا تو وہ کھنچتا۔ تو پڑھیں گے وَسَطَل لِتَكُونُوا۔ اب دیکھیے یہاں پر لام پہ زیر ہے، زیر کے بعد یا نہیں ہے تو یہ لام بھی نہیں کھنچے گا۔ تا پہ زبر ہے، زبر کے بعد الف نہیں ہے تو یہ تا بھی نہیں کھنچے گا۔ پڑھیں گے وَسَطَل لِتَكُونُوا، لیکن یہ پیش ہے، اس پیش کے بعد واو ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اگر پیش کے بعد واو ہوگا تو اس پیش کو کھینچتے ہیں، یعنی کو ایسے پڑھیں گے، ایک الف پر آپ کھینچیں گے کو، ایسے یہاں پر پیش کے بعد واو آ رہا ہے تو یہ پیش یہ بھی کھینچے گا نو۔ اب پڑھیں گے وَسَطَل لِتَكُونُوا۔ تو ہماری پوری کی پوری عبارت یوں ہوئی، میں پھر سے پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا۔ آپ اس کی بار بار پریکٹس کیجئے، پہلے جب آپ کو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی پھر آپ اس کو نا اسپیڈ سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں بعد میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اسپیڈ سے کیسے پڑھنا ہے، لیکن ابھی آپ کے تلفظ درست ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے اپنے تلفظ صحیح کرنے پر فوکس کیجیے۔ باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔